السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسکراتا ہوا رکھے اور اپنی امان اور حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل SK اسلامک 786 پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلہ کے سلسلے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے یہ سوال بھی کیا ہے اور ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہتی ہے، یہ مسئلہ رہتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کتے اذان کے وقت روتے کیوں ہیں، یعنی چلاتے کیوں ہیں، بھونکتے کیوں ہیں۔ خصوصاً جب رات کا وقت آتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کتے بہت زور زور سے روتے ہیں، بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے اور کس لیے کرتے ہیں؟ تو آئیے حدیث شریف کے حوالے سے ہم جانیں گے اور سمجھیں گے کہ کتے اذان کے وقت روتے کیوں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 5103 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں یا گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی جب رات میں ہم کتوں کی یا گدھوں کی آواز سنیں تو ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اس لیے کہ وہ ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ نبی جی نے فرمایا کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے۔ اور آگے، جب رات میں پیر تھم جائے تو تم باہر نہ نکلا کرو۔ نبی جی نے فرمایا کہ جب رات میں لوگ سو جائیں، رات میں لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے، راستہ چلنا بند ہو جائے، تو اس وقت رات میں تم باہر نہ نکلا کرو، اس لیے کہ رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جن کو چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ کی تمام تر مخلوقات ہے، ایک انسان ہی نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات کم و بیش اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں اپنی مخلوقات میں سے جن کو چاہتے ہیں زمین میں پھیلا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں رات میں بلا ضرورت نکلنا نہیں چاہیے۔ اور آگے نبی جی نے فرمایا کہ دروازے بند کر دیا کرو، اور دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لے کر بند کرو، اس لیے کہ جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس دروازے سے شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی جی نے فرمایا کہ دروازے کو بھی بند کر دیا کرو، جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اپنا دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس دروازے کو بند کر دو۔ اس کے بعد نبی جی نے فرمایا کہ مشکیزوں کو بند کر دیا کرو۔ مشکیزہ کہتے ہیں چمڑے کی تھیلی کو۔ پہلے مشکیزہ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ پانی بھی رکھتے تھے، سامان بھی رکھتے تھے، تو ان کی تھیلی کا جو منہ ہوتا تھا وہ بند کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں بھی اگر کوئی تھیلی ہے یا کوئی چیز ہے جس میں سامان رکھے ہوئے ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، تو اسے سونے کے وقت جو ہے پہلے ہم بند کر دیں، تب اس کے بعد سونے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزوں کو بند کر دیا کرو اور مٹکوں اور گھروں کو بھی بند کر دیا کرو، ڈھانک دیا کرو۔ مٹکے، مٹی کے گھڑے جو بھی وہ بھی مٹی کے ہوتے ہیں، اس میں پانی رکھا جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں، اور آج کل تو پانی پینے کے طرح طرح کے سامان ہیں۔ تو جو بھی ہو، ان تمام چیزوں کو ہمیں رات میں ڈھانک دینا چاہیے، اور برتنوں کو الٹا کر دیا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں جن سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، جن سے ہمارا بھلا ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اب آئیے دوسری حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، 608 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، بھاگتا ہی نہیں ہے بلکہ زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی بہت زور سے چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے جاتا ہے۔ تو میں نے پہلی حدیث بیان کی ابو داؤد شریف کی، اور دوسری حدیث بیان کی میں نے بخاری شریف کی۔ تو ان دونوں حدیث کے روح سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کو دیکھ کر کتے روتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، کتے چیختے ہیں، کتے چلاتے ہیں،
اور رات میں کتے بولتے ہیں۔ اور ایک فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ محمودیہ، جس میں محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر تھے، علماء دیوبند تھے، بڑے نیک تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں فتاویٰ محمودیہ میں صفحہ نمبر 543 جلد نمبر 5 میں وہ لکھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ رات کے وقت کتے کیوں روتے ہیں، تو وہ اپنی کتاب محمودیہ میں جواب دیتے ہیں کہ اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، بعض دفعہ جانوروں کو بھی وہ نظر آتا ہے، اس لیے گھبرا کر وہ روتے ہیں اور آواز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔